MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے نشر کیا جا رہا ہے العقیدۃ الاسلامیہ سیریز کا 7واں پارٹ ہے، جو کہ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی رحمہ اللہ ورکشاپ کامیابی کے ساتھ مکمل کیے تھے۔ اس ورکشاپ میں کتاب التوحید شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب پڑھائی گئی تھی۔ ناظرین و سامعین، یقین مانیے کہ صحیح عقیدے کے بغیر آخرت میں انسان کو نجات ناممکن ہے۔ صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہی آخرت میں جنت کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے اس ورکشاپ کی اہمیت کے پیش نظر آپ اس کو ضرور سماعت کریں۔ جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو نشر کریں اور صحیح عقیدے کو امت تک پہنچائیں اور ان کی آخرت کی نجات کی فکر کریں۔ شکرم، جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا و امامنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ العقیدۃ الاسلامیہ کے تحت الحمدللہ جو کورس شروع کیا گیا، آج اس کا اختتامی مرحلہ ہے، اور ارکان ایمان کی شرح میں 2 ارکان کی شرح ابھی باقی ہے۔ والیوم الآخر، اس کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اور کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور وہ بھی قدر خیرہ و شرہ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، کیسے ایمان لانا، اس پر ہم پڑھیں گے۔ گزشتہ کی مجلس میں آپ لوگوں کے سامنے میں بالیوم الآخر کے سب سے پہلے دور کو ذکر کیا۔ الایمان بیوم الآخر، گویا کہ سب سے پہلا دور اس میں شروع ہوتا ہے اشراط الساعہ، نشانیاں قیامت کی، جن میں 3 قسم ہم پڑھے۔ ظہر و انقضا، جو ظاہر ہوئی ختم ہو گئی، ظہر ولم ينقض، جو ظاہر ہوئی لیکن ختم نہیں ہوئی، بڑھ رہی ہے، اور تیسرا ہم نے علامات الکبریٰ، جس میں 10 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ ذکر کیے تھے، اور وہ 10 کے علاوہ بھی بہت سے ایسی نشانیاں ہیں جو علامات الکبریٰ میں آتی ہیں، لیکن وہ ایک ہی حدیث میں آئی ہے، تو اس اعتبار سے میں نے صلاۃ الخسوف کی وہ تمام نشانیاں بیان کر دی۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا پہلو ہے، وہ ہے انسان کی موت۔ یہ خود بھی کیا ہے، قرب قیامت کے اعتبار سے اس کی اپنی قیامت قائم ہو گئی۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کا عمل ختم ہو گیا، اور وہاں سے اس کے لیے قیامت شروع۔ پھر اس کے سلسلے میں برزخی احوال آتے ہیں، عذاب قبر یا نہیں اچھا ہے تو اس کے انعامات، یہ تمام چیزیں بھی اصل میں یوم آخرت کے اندر ہی آتی ہیں۔ یوں سمجھو کہ اجتماعی لحاظ سے پوری دنیا کی قیامت وہ قیامت ہے جو اشراط الساعہ کے ساتھ آئے گی، جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ انفرادی اعتبار سے ہر شخص کی قیامت وہی ہے جہاں سے اس کی موت شروع ہوتی ہے۔ تو موت پر ایمان لانا، تو آپ پوچھیں گے کون نہیں لائے گا؟ ہاں، کوئی اس کا انکاری نہیں ہے، اور کسی انکار کرنے والے کو موت چھوڑنے والی بھی نہیں ہے۔ جتنے آئے وہ گئے، جتنے ہیں وہ جائیں گے، کسی کے لیے اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ کائنات میں کسی ہستی کے لیے چھٹکارا ہو سکتا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ان کے لیے بھی موت آئی، اور فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی انسان کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پانے والے ہیں، تو کیا یہ لوگ رہ جائیں گے ہمیشہ؟
جو آپ کو اذیتیں دیتے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، نہیں، وہ سب بھی مرنے والے ہیں اور برابر کا حساب ہم ان سے لے لیں گے۔ تو موت کے اعتبار سے یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ نے کسی کو ہمیشگی کی موت عطا نہیں کی، ہمیشگی کی زندگی عطا نہیں کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ذہن میں رہے جس میں ملک الموت آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا کرنے آئے ہو؟ کہا کہ آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا۔ تو حضرت موسیٰ پہلے ہی جلالی ہیں ماشاءاللہ سے، اللہ نے ایک جلال دیا تھا انہیں، ملک الموت پر ایک چھانٹا رسید کیا، اس کی آنکھ نکل پڑی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو وہ آنکھ لے کے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کے پاس سے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو تو بندے کو بلانا چاہتا ہے اور تیرا بندہ آنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی دوبارہ بھیجا، کہا کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ کسی بھی بکرے یا گائے کی کھال پہ ہاتھ رکھو اور اس ہاتھ میں کتنے بال آئیں گے اتنے بال تمہارے لیے ایک ایک سال کے برابر ہے، ایک بال ایک سال کے برابر، جتنے بال آئیں گے اتنے ہی بال، اتنی زندگی، اتنے سال تمہارے لیے ہیں، تم چاہو تو انتخاب کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ ملک الموت آیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کسی بھی کھال کے اوپر ہاتھ رکھیں، اس میں کتنے بال ہیں وہ تمام کے تمام آپ کو ایک بال کے بدلے میں ایک سال ملے گا، جتنے چاہیں سال آپ لے لیں، اپنے مٹھی میں کتنے بال آتے ہیں آپ کر لیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ پھر تو موت ہے۔ کہا کہ تب بھی موت ہے تو ابھی صحیح، موت تو چھٹکارا نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر یہ اجازت آئی، یہ بات اللہ کی طرف سے آئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رہنا چاہیں تو قیامت تک رہیے، آپ کو کوئی موت نہیں، پھر قیامت کے بالکل قریب موت ہوگی، پھر جنت چلے جائیں، چاہیں تو آپ اس کو اختیار کر لیں، چاہے تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آ جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دنیا سے کیا لینا، میں تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپشن کو ٹھکرایا اور اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ تمام چیزیں انبیاء کرام کے لیے اجازت مانگی جاتی تھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپشن دیتا تھا، لیکن موت تو حقیقی تھی کہ وہ تو ہونا ہی تھا کبھی نہ کبھی۔ تو اس اعتبار سے انسان کو ذہن میں رہے کہ جو کچھ بھی کر رہا ہے ایک دن اس کو رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وہ سلسلہ اس کا موت سے شروع ہو جائے گا، اور موت واقع ہونے سے پہلے ہی یوں سمجھو کہ ابھی دنیا کی زندگی کا آخری لمحہ ہے اور آخرت کی زندگی ابھی دکھنا شروع ہوئی ہے، یعنی ملک الموت آ گئے ہیں، تو وہیں سے ہی اس کے لیے عذاب یا اس کے لیے رحمت فیصلہ ہونے لگتی ہے۔ جیسا کہ براء ابن عازب کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ بڑے ہی تر و تازہ، خوش اور بہترین خوبصورت چہرے والے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ اپنے رب کی طرف نکلنا ہے۔ اور بندہ بھی جب دیکھتا ہے کہ ملک الموت اور تمام ان کے فرشتے آ چکے ہیں، حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، تو جو اللہ والا بندہ ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں میں راضی ہوں، تو تب اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور اتنی آسانی کے ساتھ نکالی جاتی ہے کہ فرمایا کہ جس طرح کیا ہے، کسی کوزے میں سے، کسی بوتل میں سے قطرہ اگر آپ گرائیں گے تو کس آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے، کوئی پریشانی کے بغیر، بعینہ ہی اسی طرح اس کی روح کو نکال لی جاتی ہے، اور جنت سے لایا ہوا لباس، کفن جو خوشبو سے معطر ہوتا ہے، اس میں لپیٹ دی جاتی ہے، پھر وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے، یہاں تک کہ پہلا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کون، وہاں سے ندا ہوتی ہے کہ فلاں ابن فلاں، اس کا جتنا بہترین نام دنیا کا تھا اس نام سے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے جو آئی ہوئی ہے روح۔ تو
آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کہ ہاں اسی کے لیے ہم کو کھولنے کا حکم ملا۔ اس طرح ساتوں آسمان کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ رب العالمین کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہاں سے اس کو واپس جیسے ہی قبر میں میت کو دفنایا جاتا ہے واپس پلٹا دی جاتی ہے روح کو، اور فرمایا جاتا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ میرا حکم یہی ہے کہ میں نے اسی مٹی سے تم کو بنایا، اسی میں لوٹاؤں گا، اسی سے اٹھاؤں گا۔ اس واسطے پھر دوبارہ روح آتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مردے کو دفنا کے لوگ پلٹتے ہیں تو ابھی وہ لوگ پلٹتے نہیں ہیں، ان کے چپلوں کی آواز کو مردہ سنتا ہے جو پلٹ کے جاتے ہیں۔ اب یہ کیفیت کیا ہوگی وہ وہاں پہنچنے کے بعد ہی معلوم ہوگی، لیکن یہ تمام چیزیں حق ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے سب سے بہترین شکل میں ایک بندہ آتا ہے خوشبو سے معطر۔ مردہ پوچھتا ہے کہ ایسی تنہائی میں آپ، میں تو پریشان تھا، کون ہے آپ؟ تو بندہ کہتا ہے میں ہی آپ کا عمل ہوں، اب پوری عالم برزخ میں قبر کی زندگی میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ پھر اس کے بعد ملک الموت جب یہ تمام کام ہو جاتے ہیں تو منکر نکیر آتے ہیں، پھر سوالات کی شروعات ہوتی ہے، من ربک ما دینک من نبیک، یا دوسرے الفاظ میں ہے کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ جو رسول بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ بندہ اگر صحیح ہوتا ہے تو جواب دے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اصل میں مقام تو تمہارا یہ تھا، لیکن تمہارا ایمان، تمہارے عمل نے تمہیں، پھر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ مقام ہے، مقام بتلایا جاتا ہے کہ تمہارا یہ مقام ہے جنت میں۔ پھر وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح اس کو پورے اطمینان کے ساتھ سلا دیا جاتا ہے۔ اب وہ کیفیت پھر کتنے سال، کتنا عرصہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہاں تک کہ عالم برزخ میں رہتا ہے، پھر وہاں سے وہ قبر سے اٹھتا ہے۔ یہ تو ایک نیک بندے کا احوال ہے۔ ایک برے بندے کا احوال یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، نمازی نہیں ہے، روزے دار نہیں ہے، اور نیکیاں نہیں ہیں اس کے پاس، خبیث منافق ہے، نام کا مسلمان تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر تو ایسے فرشتے آتے ہیں جن کی خوفناک صورتیں ہوتی ہیں، اور موت آنے کے قریب وہ سب حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ملک الموت عین اسی وقت آتے ہیں جب اس کا وقت اینڈنگ کا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو۔ وہ چھپنے لگتا ہے اندر ہی اندر، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم، وہ اندر ہی اندر چھپنے لگتا ہے، بھاگنے لگتا ہے، جسم کے اندر کہیں چھپ جائے، نکلنا، لیکن کیا ہے پھر اس کے بعد ملک الموت اس کو نکالتے ہیں، جیسے نازعات میں فرمایا کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ڈوب کر کھینچنے والے فرشتوں کی قسم۔ کیا ڈوب کر کھینچنے والے؟ جسم کے اندر جب ڈوب جاتے ہیں، جب وہ روح بھاگتی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے پھر وہ کھینچتے ہیں، ایسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے چادر کو کسی کانٹے دار درخت پر ڈال کر کھینچو تو کس طرح چادر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نکلے گی، ویسے ہی اس کی روح اس کے رگوں سے ٹکڑے ٹکڑے تکلیف دہ عمل کے ساتھ نکلتی ہے، جس کی کوئی کیفیت جان نہیں سکتا۔ تو یہ چیز، یہ کیفیت اس کی موت سے ہی، یعنی زندگی کے ابھی چند لمحے باقی ہیں وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو عذاب قبر کا انکار کرنے والے بدبخت یہ نہیں سمجھتے کہ عذاب قبر تو عذاب قبر ہے، بلکہ دنیا کے آخری ایام میں جہاں سے اسے برزخی اور جہاں سے اسے ملک الموت دکھنا شروع ہوتے ہیں، وہیں سے ہی عذابات یا نعمات شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے۔ پھر اس کے بعد اس کو نکالا جاتا ہے بدبو دار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے لایا ہوا تارکول کے لباس میں جہاں سے بدبو اٹھ رہی ہو اس میں اس کی روح کو لپیٹا جاتا ہے اور آسمان کی طرف جاتی ہے، تو آسمان کا پہلا فرشتہ، آسمان کے فرشتہ کہتا ہے کہ کون؟ اس کا بدترین نام جو دنیا میں ہوتا ہے اس نام کے ساتھ اسے بتایا جاتا ہے کہ فلاں کی روح آئی ہے۔
تو فرشتہ کہتا ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، اس کو آیت کو اللہ کے رسول نے پڑھا۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے کہ اس روح کے لیے دروازہ کھولو۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے ناکھے میں اونٹ نکل جائے، یعنی ایک نہیں ہونے کی بات، ناممکن بات کو کہتے ہیں۔ سوئی کے ناکھا، سوئی کا اتنا ناکھا ہے نا جو تاگا ڈالتے، اتنا سوراخ ہوتا، اس میں سے اونٹ جائے گا، تو یہ محاورہ ہے عربی کا کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ سوئی کے ناکھے میں سے اونٹ نکل جائے، یعنی کبھی نہیں داخل ہوگا وہ جنت۔ پھر اس کے بعد اسی آسمان سے اوپر سے اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی روح کو آسمان سے پھینک دیا جاتا ہے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یا پرندے اچک کے اسے لے جائیں، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، ہوا اڑا کر اسے بہت دور کے مکان میں کہیں ڈال دے، اس طرح اس کو دے ماری جاتی ہے اس کی روح۔ پھر اس میت کو دفنایا جاتا ہے تو روح کو وہیں پر پلٹایا جاتا ہے، پھر منکر نکیر آتے ہیں، سوالات وہی کرتے ہیں، تو کہتا ہے کہ ہائے ہائے، میں نہیں جانتا، مجھے پتا نہیں ہے، میں نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اقول الناس ما یقول، میں وہی کہہ دیا جو لوگ کہتے رہے، میں نہیں پڑھا، نہیں سیکھا، نہیں۔ آج آپ سیکھ رہے ہیں نا، یہ اصل میں ذخیرہ آخرت ہے۔ جو انسان سیکھتا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، معلوم نہیں کیا رب کون ہے، اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ میں نے جو اس کے سے سنا لوگوں کو وہی میں نے بھی کہہ دیا، مجھے پتا نہیں۔ اللہ بھی ہے بولے، درگاہ بھی ہے بولے، قادر ولی بھی ہے بولے، یہاں بھی سجدہ بولے، وہاں بھی سجدہ بولے، جو بولے ویسے کر لیا، مجھے پتا نہیں تھا۔ اقول الناس ما یقول، میں وہی کہتا رہا جو لوگ کہتے رہے میرے ساتھ، میں نے کبھی پڑھا نہیں، کبھی سیکھا نہیں۔ یہ بہت اہم ترین الفاظ ہیں جو حدیث کے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو عذاب قبر سے اور اپنے خاص بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے تو یہ اپنی نالج، اپنا علم دیتا ہے، اپنی معرفت دیتا ہے کہ رب کون ہے، تبھی نجات ہوگی۔ آخرت کی نجات تو بہت دور ہے، خود خبر میں نجات نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں بندہ کہے گا اگر وہ رسم و رواج میں تھا، گھریلو زندگی میں تھا، ماں باپ جیسے پٹی پڑھائے اسی عقیدے پر تھا، تو وہاں وہ جواب وہی دے گا کہ اقول الناس ما یقول، میں وہی کہتا رہا، مجھے پتا نہیں ہے اصل حقیقت کیا ہے، جو لوگ کہتے رہے میں وہی کہتا رہا۔ تو یہاں تک کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اچھا تو نے کچھ نہیں پڑھا، پھر اس کے بعد لوہے کی ہتھوڑی اٹھاتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں ترمذی کے، اسے مارتے ہیں یہاں تک کہ مردہ 70 گز نیچے زمین میں چلا جاتا ہے، اور اس کی آواز سے اطراف و اکناف کے تمام جانور اور تمام مخلوق سنتی ہے سوائے جن و انس کے۔ پھر اس کے بعد مارتے ہوئے اس سے کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، اصل میں تو نے پڑھا نہ جانا نہ قرآن کی تلاوت کی۔ وہی دیکھیے تلا یتلو کا لفظ آیا ہے، اتلو ما اوحی، اسی سے تلاوت بولتے ہیں ہم قرآن کو پڑھنے۔ فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے جانا نہ سیکھا نہ قرآن کی تلاوت کی، قرآن پڑھا۔ اب یہی عذاب ہے اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایک بدبودار بدصورت خوفناک شکل کا ایک شخص اس کے ساتھ آیا ہے، کہتا ہے کہ خدا کی مار پہلے ہی میں مصیبت میں ہوں، اب یہ تو مصیبت کون سی ہے؟ کہتا ہے کہ کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ تیرا عمل ہے، اب میں قیامت تک تیرے ہی ساتھ رہوں گا۔ جو تو نے دنیا میں برا عمل کیا نا، آج شکل میں بن کے میں آیا ہوں، یہ بھیانک ترین صورت تیرے ہی عمل کی ہے، اب میں تیرے ہی ساتھ گزاروں گا پوری زندگی، برزخ میں تیرے ہی ساتھ رہوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھ اصل میں مقام تو یہ تھا تیرا، پھر وہ بند کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب تیرے عمل کی وجہ سے تو اس مقام پہ پہنچ چکا ہے۔
یہاں پہنچنا ہے تجھ کو قیامت میں، یہ جہنم ہے۔ پھر اس کے بعد تارکول کا لباس، جہنم کا لباس اسے پہنایا جاتا ہے اور اس کو جہنم کے عذابات میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ نیک عمل کرنے والوں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، برے لوگوں کے لیے قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اندھیری، بالکل وہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ ایسی حالت میں پھر وہ برزخی احوال شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اسے قیامت، پھر وہاں سے اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ اب آ گئی وہ لنک پھر جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، وہ اجتماعی قیامت یا انفرادی قیامت، دونوں کا اختتام اصل قیامت پر شروع ہو جائے گا۔ اشراط الساعہ اجتماعی قیامت کی نشانیاں، انفرادی قیامت کی نشانیاں موت، یہاں تک کہ دونوں ایک طور پر مل جائیں گے، کائنات درہم برہم ہوگی، تو پھر اس کے بعد لوگ وہاں سے بھی اٹھ جائیں گے۔ اب اس قیامت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ نظام درہم برہم ہوگا، یہ قیامت کیسے قائم ہوگی؟ یہ قیامت سور پھونکنے سے قائم ہوگی۔ ہاں، اللہ نے پوری کائنات کو ایک ایسا اٹیچمنٹ دیا ہے، ایک ایسا حکم دے رکھا ہے کہ سور کی یہ آواز جیسے ہی سنی جائے گی کائنات کے اندر توڑ پھوڑ ہو جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اس آیت میں دو سور کا ذکر ہے، اور دوسری جگہ ہے فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یہاں پر فَزِعَ صَعِقَ، علماء مفسرین کہتے ہیں کہ فَزِعَ اور صَعِقَ اور ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى ملا لیں گے تو پورے 3 سور پھونکے جائیں گے، 3 مرتبہ۔ اور یہ پھونکنے والے فرشتے کا نام اسرافیل ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اسرافیل کو دیکھا، وہ سور رکھے اللہ کی طرف دیدے لگائے، آنکھیں لگائے تیار ہیں کہ کب حکم ہو پھونک دیں، اور تم لوگ سمجھتے ہو کہ ابھی قیامت دور ہے، جبکہ قیامت کی پوری تیاری ہو چکی ہے، خالی حکم کا انتظار ہے۔ سور بھی تیار ہے، اور سور کیا ہے؟ فرمایا کہ سور ایک سنگ کی طرح ہے، جیسے بیل کے سنگ دیکھتے ہیں، گائے کے سنگ دیکھتے ہیں، تو یہ سنگ کی طرح ایک بہت بڑی سنگ ہے جس کو رکھے حضرت اسرافیل بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی حکم ہو رب کا یہ سور پھونک دیں گے۔ یہ سور کی آواز وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، بس کائنات پہلی سور میں تمام کی تمام درہم برہم ہو جائے گی۔ اس کا ذکر سورہ زلزال میں فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین جب پورے بھونچال کے ساتھ ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے تمام بوجھ نکال کے پھینک دے گی، جتنی میت ہے، جتنے خزانے ہیں، جتنے کیا ہیں معدنیات ہیں، سب کچھ نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کیا ہو گیا اس کو؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین تمہاری پوری نیوز خبریں پڑھ کے سنائے گی کہ یہ ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، یہاں گیا، وہاں گیا، یہ پاؤں سے چل کے گیا، یہ ہاتھ سے برائی کی۔ تو یہ پورا کائنات کا نظام درہم برہم ہونا یہ اسی حیثیت سے طے ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس کے کئی نام آئے ہیں۔ تو اب یہاں پر سور جب پہلا پھونکا جائے گا مکمل طور پر تباہی ہے، دوسرا سور مکمل طور پر موت ہے، فَفَزِعَ فَصَعِقَ، سب بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ جس کو چاہے بس۔ پھر تیسرا جو ہے نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، دوسرا پھونکا جائے گا جس سے سب دوبارہ زندہ ہو جائے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اللہ کے آگے قیام کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اب انسان کی حالت کے اعتبار سے حدیث میں کیا آیا ہے؟ یہ جو ہمارے جسم اللہ نے بنایا ہے نا، اس میں ایک پوائنٹ اتنی جگہ ایسی ہے ریڑھ کی ہڈی کا آخری ٹکڑا
جو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ کسی بم سے بھی، کسی نیوکلیئر سے بھی، کسی بھی ویپن سے بھی وہ فنا نہیں ہوتا. پوری باڈی فنا ہو جاتی ہے قبر مٹی میں جا کر، لیکن وہ ذات الجنب جسے کہتے ہیں، عجب الذنب، عجب الذنب کہا گیا ہے، وہ حصہ زمین نہیں کھاتی. اور آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے وہ حصہ لے کے بڑے بڑے ایسڈ اور بڑے بڑے کیا ہیں اس میں بم کے نیوکلیئر ویپنز کی چیزیں ڈال کے گھلانا چاہا، لیکن وہ گھلی نہیں. اللہ نے ایسا بنایا ہے وہ حصے کو بالکل پوائنٹ کی جگہ، تو وہ فنا نہیں ہوتا، پورا جسم فنا ہو جاتا، عجب الذنب رہتا ہے اس میں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے رسول کے ذریعے، موقع یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اٹھانا چاہے گا تو اسی عجب الذنب سے بارش برسے گی، جیسے پودے نکلتے ہیں اس طرح انسان اس میں سے بن کے وہی نکلیں گے جو وہاں پر مردہ ہو چکے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے، سب ایک نئی زندگی، بالکل ماں کے پیٹ سے جیسے نکلتے ہیں، بغیر کوئی کپڑے کے، بغیر کوئی ختنہ کے، چپل کے، کچھ نہیں، سب نکل کے جا رہے ہیں رب کی طرف. ہاں، اب یہ کیفیت سیدھے عالم حشر میں جمع کرے گی، سب آئیں گے، سب آئیں گے قیامت تک جتنے ہیں، اور پہلے انسان سے آخری انسان تک. اور اس کو کلا اذا دکت الارض دکن دکن وجاء ربک والملک صفا صفا، اس زمین کو جو گول یوں سیارے کی طرح ہے، اس کو مار 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 کے چپٹا کر دیا جائے. اس لیے حدیث میں الفاظ ہیں کہ قیامت کی جو زمین ہے وہ روٹی کی طرح ہوگی، اب کی جو زمین ہے وہ بال کی طرح ہے، ایسے ہے زمین انڈے کی طرح، لیکن قیامت کی کیا ہوگی، ایسے ہو جائے گی. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اذا دکت الارض دکن دکا، سے کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا. ہاں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تب ایسا ہوگا تو بڑے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، سب کو ہم اڑا دیں گے، روئی بنا کے نکال دیں گے. کوئی ایسا ذرات کے شکل میں نکل جائیں گے، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ ایسی چٹیل میدان بنا دیں گے اس زمین کو، نہ کوئی گڑھا ہوگا نہ کوئی ٹیک ہوگا. آج انسان اس میں لٹک رہا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کو، امریکہ والے کو دیکھ نہیں سکتا، انہیں نیچے لٹک رہا ہے، انہیں اوپر لٹک رہا ہے. لیکن قیامت کی زمین بالکل چپٹی ہوگی، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جتنے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے. سب ایک چٹیل میدان ہو جائے گا جس میں نہ کوئی گڑھا ہے نہ کوئی ٹیک ہے، بالکل برابر کر دیا جائے گا اور سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے. جب یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے تو پھر اس کے بعد وہ عرصہ کتنا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جس میں اپنے ہی پسینے میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اتنا ہوگا کہ کسی کی مجال نہیں ہوگی اللہ سے بات کر سکے، اور نہ حساب شروع ہوگا نہ کوئی دوسری کاروائی ہوگی. بس اللہ کے غصے کے تحت لوگ کھڑے ہوں گے لنگ دھڑنگ، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ حساب شروع کر دیا جائے، لیکن مجال کسی کی نہیں ہوگی کہ اللہ سے التجا کرے کہ حساب تو کم از کم شروع کر دیا جائے. اور یہ عرصہ کتنا لمبا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بعض احادیث میں ہے کہ 40 سال ہوں گے خالی حساب شروع کرنے سے پہلے کا عرصہ، ایسے ہی گزر جائے گی. پھر لوگ جائیں گے حضرت نوح سے التجا کریں گے کہ آپ جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کم از کم حساب شروع کر. حضرت نوح کہیں گے کہ نہ، میں نے ایک غلطی کی ہے، میری سکت نہیں ہے. آج اللہ کا وہ غصہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. آج میری سکت نہیں ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کر سکوں. تو پھر لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں. حضرت ابراہیم کہیں گے میری بھی سکت نہیں، آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کر سکوں. میں بھی اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بول دی، یہ بخاری کی حدیث ہے.
3 جھوٹ کیا ہیں؟ اصل میں جھوٹ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اوپر جھوٹ ہی سمجھتے تھے. لمبی حدیث ہے، وقت نہیں. پھر اس کے بعد وہ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے. حضرت موسیٰ کہیں گے کہ نہ جی، میں بھی ایک آدمی کا قتل کر چکا ہوں، میرے پاس یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کے پاس آج بات کر سکوں. پھر لوگ جائیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جو میں آج اللہ کے پاس التجا کر سکوں. ہاں میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کون کر سکتے ہیں. تو لوگ پوچھیں گے کہاں جائیں؟ تو کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، یہ ہیں اصل آشفات کرنے والے. تو لوگ پورے کے پورے جائیں گے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں یہ کام میں ہی کروں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے. جتنا عرصہ رہیں گے وہ صرف اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے. اس وقت کتنا معاملہ اللہ تعالیٰ دے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اتنا عرصہ اللہ کے عرش کے نیچے پڑے رہیں گے سجدے میں. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو کہے گا کہ آپ اٹھیے، ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل تعطا، پوچھیے. تو تب جا کے کہیں کیا ہوگا؟ حساب شروع ہوگا. پہلا مرحلہ ہے قیامت کا حساب. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ حِسَابَهُ وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے. فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، وہ کہتا پھرے گا کہ دیکھو بھائی دیکھو میرا رزلٹ دیکھو، میں پاس ہو گیا. گویا کہ سیدھے ہاتھ میں دیا جانا جنت کی نشانی تھی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اگر بائیں ہاتھ میں کسی کا حساب دیا جائے گا تو وہ کہے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِیَہ، کاش کہ مجھے یہ حساب نہ دیا جاتا. چھپاتے پھرے گا. پہلا ہے اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا. نامہ اعمال آپ کے لیے ایسی شکل میں آئیں گے جس سے تولا جا سکتا ہے. آج ہمارے اعمال ہم کو دکھتے نہیں ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ کہاں جی ریکارڈڈ ہوں گے، لیکن یہ دنیا میں نہیں دکھتے ہیں، آخرت میں دکھیں گے بھی، چیز بھی ہوں گے، باقاعدہ اسے ترازو میں رکھا جائے گا. ہاں والوزن یومئذ الحق، وزن کرنا حق ہے. فمن ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے. ومن خفت موازینہ، جس کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، برائیاں کیا ہیں بھاری ہو جائیں گی، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، وہی ہے جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل ہو. تو انسان کو ہمیشہ اپنے اعمال پہ نظر رکھنا ہے. 24 آورس میں کتنا کرتا ہے ذرا غور کر کے دیکھو. کم از کم 12 آور تو نیکی میں گزارتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ پلڑا بھاری ہونے کے لیے کم از کم 13 آور تو چاہیے. ثقلت موازین. اگر وہ 11 آور کرتا ہے تو پھر تو خدشہ ہے کہ خفت موازین. ہم 11 آور تو کیا 11 منٹ بھی صحیح زندگی نہیں گزارتے، پھر ہم کو کیا توقع ہے کہ وہاں ہمارے اعمال نیک اعمال کیا ہیں تولے جائیں گے تو وزندار کہاں سے ہوں گے. تو پہلا مرحلہ ہے تولا جانا. ہاں، اور اس وقت کوئی ظلم نہیں ہوگا. فلا تظلم نفس شیئا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہے تمہارا. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، کوئی چھوٹا بڑا کوئی ایسا عمل جو تمہارا ہے اس میں چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ گن لیا جائے گا. یہ ایک مرحلہ ہو رہا ہوگا. دوسرا مرحلہ اعطاء الصحف. ایک تو حساب کا مرحلہ وزن کے اعتبار سے، دوسرا کیا ہے؟ ہاتھوں میں دیا جائے گا تمہارا نامہ اعمال، لو پڑھ لو. اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو.
یہ لو تمہارا نامہ اعمال. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. اللہ کہتا ہے ہر ایک کا نامہ اعمال ہم نے کیا کیا ہے، اس کی گردن میں ہی لٹکا رکھا ہے. یہی کہیں چپ ہے وہ جو تمہارا ریکارڈ کر رہی ہے تمہارے اعمال. جیسے موبائل کتنا بھی قیمتی ہو، چپ ہے، اندر ریکارڈنگ میموری نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، تو ریکارڈنگ میموری یہی کہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، القیامت کے دن ہم اس کو نکال لیں. کتاب یلقاہ منشورا، وہ کتابی شکل میں تمہارے سامنے رہے گی، اور وہاں سے ندا آئے گی اقرا کتابک، پڑھ لو کتاب اپنی. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. ہاں، کوئی ظلم نہیں ہوگا، تم خود پڑھ کے سمجھو گے ہاں میں اسی کا مستحق ہوں، اسی جہنم کا مستحق ہوں، کیونکہ میرے نامہ اعمال میں یہ سب کچھ ریکارڈڈ ہے. تو پہلا ہے حصہ حساب کا، وہ مرحلہ بڑا ہی عجیب ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا. کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اکیلا اکیلا آئے گا ہر ایک، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اتنا بڑا مجمع کہ پروانوں کی طرح لوگ نکلیں گے. جیسے تھن کالے میں آپ دیکھتے ہیں پروانے کیسے نکل کے آتے ہیں، ویسے خبروں سے نکل کے آ رہے ہوں گے. لیکن ان تمام ہجوم میں بھی اللہ کے پاس جب حساب کا معاملہ ہوگا تو وہ تنہا کھڑا ہوگا، آس پاس اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلا اکیلا میرے پاس آئے گا، سوال جواب ہوگا، اکیلا اکیلا حساب ہوگا. کیا حال ہوگا اس وقت جب رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالی ہمارا حساب پوچھے. اسی لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمارا حساب آسان کر. اللہ کے رسول دعائیں کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان کر. کیونکہ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کے حساب میں کیوں اگر پوچھے گا، پھر اس کے بعد گیا وہ ہلاکت میں پڑ جائے. تو اما عائشہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کہتے ہیں کہ ہم دعا کریں کہ ہمارا حساب آسان ہو، اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ آپ حساب لیا گیا، اللہ پوچھے کسی سے سوال پھر تو وہ بس گیا، عذاب میں مبتلا ہو گیا. تو فرمایا کہ ہاں عائشہ، حساب آسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں پیشی ہوگی، بس. کیسا پیشی؟ نامہ اعمال آئے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بندہ آیا، اللہ نے کہا کہ چلو چلو چلو، یہ چھٹکارا. اگر اس نامہ اعمال میں اللہ نے کیوں کا سوال کر دیا، گئے وہاں سے عذاب میں ہلاک ہو گئے، پھر وہ بچ نہیں سکتے. حاسبنی حسابا یسیرا میں یہی مطلب ہے کہ اللہ آسان حساب پیش ہی ہونا ہے، بس گزرنا ہے. یہ مرحلہ ایک ہے، تو دوسرا مرحلہ عطا ہونا ہے حساب کا. لو جی تمہارے اپنے اعمال تم پکڑو، اور دیتے وقت ہی معلوم ہو جائے گا. جنتی لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، جہنمی لوگوں کو بائیں ہاتھ میں، یعنی تو پیٹھ پیچھے. جیسے دوسری جگہ آیا ہے من اوتی کتابہ وراء ظہری فسوف یدعو ثبورا. جیسے آپ دیکھیں گے کسی مجرم کو سنکلی وغیرہ ڈالتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہاتھ کو بینڈ کر کے پیچھے سے ڈالتے ہیں، پولیس پکڑتی ہے مجرم کو. تو جہنمیوں کو عطا ہوگا جو مصحف، جو ان کا صحیفہ عطا ہوگا، وہ دراصل عطا ہوگا ہی اس کنڈیشن میں کہ ہاتھ کو پلٹا کے پیچھے سے دیا جائے گا. تو جہنمی سمجھ جائے گا آج تو مار ہی مار ہے. تو اللہ کہتا ہے فسوف یدعو ثبورا، وہ موت کو بلائے گا، ہائے موت آ جائے مجھے مار دے، ختم کر دے. دوسری جگہ فرمایا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. تم آج ایک موت کو نہیں، 100 نہیں، لاکھوں موتوں کو بلا لو، آج موت تم کو آنے والی نہیں ہے. دنیا میں زندگی چاہ کے بھاگتا تھا، زندگی ہونا، وہاں کا عذاب دیکھ کے موت چاہے گا، لیکن موت وہاں نہیں ہے. لا تبقی ولا تذر، وہاں نہ چھوڑے گی نہ تمہیں باقی رکھے گی. عذاب ایسا ہے کہ موت تو نہیں ہوگی.
تو یہ ایک مرحلہ. تیسرا مرحلہ ایک ایسا ہوگا جہاں سے آپ نکلیں گے لیکن راستہ بڑا کٹھن، جہنم کے اوپر سے گزر کے ہی جنت کو جانا ہے. جتنے جنتی بھی یاد رکھو، یہ سب سے کٹھن ترین مرحلہ ہے. جنتی بھی جنت کو اسی وقت جا سکیں گے جب تک کہ ان کا گزر جہنم سے نہیں ہوگا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو اس پر سے وارد ہونا ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے. ہاں، وہ ہے پل صراط، صراط کا برج. یہ صراط کا جو برج ہوگا وہ کہاں پر ہوگا؟ جہنم کے اوپر ہوگا. اور اتنا نازک ترین، اتنا تیز، تلوار سے زیادہ اس کی تیز، اس کا شارپنس ہوگا. اور ایسے آلات اوپر سے لگے ہوئے ہوں گے، آنکڑے، کہ جو کوئی بھی کمزور عمل والا ہے اس کو پکڑ کے کھینچ کے نیچے پھینکے گی، نیچے جہنم ہوگی. جنتی بھی اسی سے جائے گا اوپر. ہاں، عمل کے اعتبار سے کوئی بجلی کی طرح چلا جائے گا، کوئی گھوڑے کی سواری کی طرح نکل جائے گا، کوئی اونٹ کی طرح، کوئی گرے گا پڑے گا، کوئی گرے گا اٹھے گا، کوئی گرے گا اٹھے گا. اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کوئی گرے گا نکتے گا ہی نہیں، اٹھے گا ہی نہیں، بس جہنم ہی میں پڑ جائے. اعمال اس کے اتنے کم ہوں گے. اور گھپ اندھیرا، نیچے سے چلنے کا جو یہ ہے راستہ بالکل باریک تلوار کی طرح، اور اوپر سے پورا اندھیرا، کچھ نہیں نظر آ رہا ہوگا. صرف ایمان ہوگا تو اس کا ٹارچ ہوگا، اس کی لائٹ ہوگی جس سے آگے جائیں گے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. مومنین اور مومنات کے لیے ہم دیں گے اس وقت جو نور ہوگا ان کا، بین ایدیہم وبایمانہم، سیدھے طرف ایک ٹارچ ہوگی اور سامنے کی طرف ایک ٹارچ، دو نور دے گا اللہ تعالیٰ. ایک ایسا سامنے روشنی آئے گی جس سے قدم بڑھائے گی، ایک سیدھے طرف سے بھی روشنی آئے گی جس سے دیکھ کے چلے گی. یہ دو نور. مفسرین کہتے ہیں کہ سامنے والا دل کا نور وہ ایمان ہوگا، دائیں طرف کا نور وہ اعمال ہوں گے. اس نور کے ذریعے سے اس اندھیری، اس میں کھپ اندھیرے میں وہ راستہ تلاش کرتے نکل جائے گی. منافق بھی اسی طرح آزے بازو بالکل ہوں گے. بھائی مجھے اور ایک گھنٹہ لگیں گا، کوئی خاص بات ہے کہ 1 گھنٹہ لگیں گا. تو ایسی حالت میں وہ نور مومنوں کو عطا ہوگا. اسی لیے اللہ کہتا ہے سورہ حدید میں، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. منافق جو ہوں گے اس وقت وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی تو تھے نا، یہاں پر بھی اصل میں انہی کے ساتھ رہ کے سوچیں گے کہ وہاں سے پل صراط کو پار کر لیں، لیکن ہوگا کیا؟ ان کے لیے کوئی نور عطا نہیں ہوگا تو وہ بھیک مانگیں گے مومنین سے. آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، بولیں گے تھوڑا سا نور ہم کو بھی بتا دو نا، ذرا روشنی جو تمہارے پاس ہے ذرا ہم کو بھی بتاؤ نا، ٹارچ ہم بھی نکل جائے. لیکن کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ کوئی نور نہیں ہے، جا کے پیچھے تلاش کرو، تم یہاں تمہارے لیے کوئی نور نہیں ہے. اگر نور ہونا تھا تو دنیا میں نیک عمل کرنا تھا. آج کوئی عمل تمہارا نہیں ہے تو تمہارے لیے کوئی نور نہیں ہے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جا کے تلاش کرو. یہ پیچھے پلٹیں گے فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی ان دونوں کے درمیان، جس میں ایک دروازہ ہوگا، کھڑکی ہوگی. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. ادھر اندر کی طرف دیکھیں گے تو اللہ کی رحمت ہوگی، باہر کی طرف دیکھیں گے تو اللہ کا عذاب جہنم ہوگا. اور ان منافقین کو کوئی نور نہیں ملے گا. پل صراط میں وہیں پر گرنا شروع ہوں گے، جہنم میں پھر دائمی گرنا شروع ہو جائے گا. یہ ایک مرحلہ ہو رہا ہوگا ایک طرف.
ایک طرف اللہ کے نیک بندے، خاص طور پر امت محمدیہ کا احوال یہ ہوگا کہ اس شدید ترین گرمی کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ موجود ہوں گے، جس کے پیالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاروں کے مانند ہیں، جیسے تارے انگنت ہیں ویسے ہی حوض کے پیالے انگنت ہوں گے میرے پاس، اور جو بھی میرا امتی آئے گا میں اس کو پہچان لوں گا، اس کو پلاؤں گا حوض کوثر سے پانی، اور جو ایک مرتبہ پی لے گا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا وہ دن، 50,000 سال کے ایک دن میں پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کے برابر ہے، فی یوم 50,000 سنہ، ایک دن جو حساب و کتاب کا پہلا دن ہوگا دنیا کے ایام کے اعتبار سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا وہ دن، جس میں اگر وہ ایک مرتبہ پی لے گا حوض کوثر کا پانی تو پھر اس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے خاص ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں ہوگا یہ حوض کوثر۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچانیں گے کہ آپ کے امتی ہیں، کیونکہ آپ کے بعد بھی آنے والے کئی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا، میرے امتیوں کے وضو کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ جہاں تک، چہرہ، پاؤں، پنڈلی، ٹخنے تک، ہاتھ کہنی تک، یہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جس سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں اور ان کے لیے حوض کوثر کا جام ہے۔ جو لوگ نہ وضو کرتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، وہ کہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا جام لے سکیں گے، پانی پی سکیں گے؟ تو ایک مرحلہ یہ ہوگا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے۔ پھر آخری مرحلہ وہ ہوگا جہاں پر حساب و کتاب کے بعد جو جنت جانے والے ہیں جنت چلے جائیں گے، جو جہنم جانے والے ہیں جہنم چلے جائیں گے۔ آخری انسان جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی نکال لیا جائے گا، آخر میں صرف جہنم میں وہی لوگ رہیں گے جو کافر و مشرک ہیں، باقی جتنے گنہگار مسلمان ہیں ایک نہ ایک دن جنت آ ہی جائے گی، لیکن شرک نہ ہو، کیسا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن وہ جنت کو آ جائے گا۔ اگر لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے، محمد الرسول اللہ کی شہادت ہے، اور اس نے شرک نہ کیا ہے اپنی زندگی میں، تو کتنا بھی ہو عذاب، لیکن آخر کار ایک دن وہ آ جائے گا جنت، اور جہنم میں صرف وہی باقی رہ جائیں گے جو کافر اور مشرک اور کفار اور ملحد ہوں گے۔ یہاں آخری مرحلہ آئے گا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر موت کو ایک جانور، ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے اور موت کو موت کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی موت کو ایک بکرے کی شکل میں لایا جائے گا، جس میں تمام کی روحیں ہوں گی، تمام کی موت ہوں گی اس میں، کیونکہ موت کو تو دیکھا ہوگا نا، آج نہیں دیکھیں، زندگی ہے، لیکن زندگی جب نکلے گی نا جی، موت کو انسان دیکھے گا اپنے آنکھوں سے جیسے نکل کے، جیسی واسطے عموماً مرنے والوں کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور اوپر کی طرف لگی رہتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی مرتے ہیں، اسی واسطے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والوں کی آنکھیں اگر تم دیکھو گے وہ کھلی ہوئی ہیں تو تم ان کو بند کر دو، کیونکہ آخری سانس جب لیتا ہے تو موت جو نکلتی ہے وہ دکھتا ہے اس کو، اسی روح کیا وہ پیچھا کرتا ہے، آنکھیں جو کھلی رہ جاتی ہیں، تو ہر مرنے والا دیکھے گا، تو اسی واسطے جب تمام موت کو جمع کر کے لایا جائے گا تو لوگ پہچانیں گے یہ ہماری موتیں ہیں جو اس میں جمع ہیں، پھر اس کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر کے ذبح کر دیا جائے گا، موت کو موت کر دے، فنا کر دیا جائے گا۔ پھر ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ لوگوں سنو، جنتیوں تمہارے لیے خوشخبری ہے، آج اللہ نے تمہارے لیے دائمی زندگی دے دی، تمہیں اب کوئی موت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس سے بڑھ کر خوشی کا موقع جنتیوں کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جہنمیوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا جائے گا کہ جہنمیوں سنو،
آج کے بعد یہی عذاب ہے تمہارے لیے ہمیشگی کا، اب اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ تو جہنمیوں کو جہنم کے عذاب سے بڑھ کر دردناک ترین سزا وہی ہوگی جب ان سے کہا جائے گا کہ آج کے بعد تمہارے لیے موت نہیں ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں کرتا ہے کہ پھر کیا ہے، وہ حسرت کا دن ہوگا جہاں پر معاملہ چکا دیا جائے گا۔ حسرت ہی حسرت، کیونکہ تب تک جہنمیوں کو کچھ امید بنی رہے گی کہ پتہ نہیں کچھ نہ کچھ ہو جائے اور اللہ ہم کو یا تو مار دے یا تو نکال دے۔ لیکن جب موت کو ذبح کر کے اعلان ہوگا کہ اب تمہارے لیے موت نہیں ہے، تو اس سے بڑا رنجیدہ، اس سے بڑا بہت اندھوناک وقت ان کے اوپر کوئی نہیں گزرے گا۔ اب یہ دائمی جہنمی ہے اور یہ دائمی جنتی ہے، پھر یہ انعامات جنت کے رہیں گے۔ لابثین فیہا احقابا، کوئی مدت نہیں، کوئی مدت نہیں، کوئی زندگی نہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ عمومی طور پر ایک بندہ جنت میں جانے کی عمر حضرت عیسیٰ کی عمر بتایا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت اس پر 3 سال کے تھے، 33 ایئرس۔ یہی عمر ہوگی ہر جنتی جس کو رب العالمین جنت میں داخل کرے، حضرت آدم کے اٹھان پر اور حضرت عیسیٰ کی عمر پر۔ حضرت آدم دنیا میں بھیجے گئے تو 60 فٹ اونچے تھے، 60 اونچے۔ ہاں، بڑی بڑی ماہڑیاں بھی بیکار ہو جائیں گی۔ یہ ہمارا جو ہوتا ہے نا، یہ 11 فٹ کا ہوتا ہے، جو ایک ہوتا ہے نا، یہ 11 فٹ کا ہوتا ہے، یہ جو سیلنگ ہوتی ہے عمومی طور پر۔ ایسے کتنے اندازہ لگاؤ، 60 فٹ اونچے تھے اور 7 فٹ چوڑے تھے۔ یہی اٹھان پہ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو جسم دے گا۔ یہ ہم گھٹتے 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 ہی ہو گئے چوہوں کی طرح، اصل میں تو تھے ہمارے باپ ایسے ہی 60 فٹ اور 60 فٹ۔ یہی جسم پہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور عمر حضرت عیسیٰ کی ہوگی 33 سال، کیونکہ وہی عین جوانی کی عمر ہے۔ یاد رکھو، 18-19 میں جوانی نہیں، وہ نوجوانی ہو۔ یہ نوجوانی دیوانی ہوتی بہت، یہ کوئی عمر نہیں ہے جس میں انسان کچھ سمجھتا ہی نہیں کہ کرنا کیا، کرنے کے بعد افسوس کرتا۔ اصل زندگی کا، ایام کا اصل مزہ تو کیا ہے، 30 کے بعد سے 40 کے اندر تک کا ہے، جس میں اسے سوچ بھی ہوتی، عقل بھی ہوتی، کیا صحیح کیا غلط بھی دکھتا، صحیح فیصلہ کرنے کی اس کے پاس صلاحیت ہوتی۔ تو اسی واسطے 33 سال کی عمر عین جوانی کی عمر ہے جس میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو داخل کرے جنت میں۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر وہ 33 سال کی عمر میں اندر داخل ہو جائے اور 33 کروڑ سال اس پر گزر جائیں، پھر اس کی عمر پوچھی جائے گی تو وہ 33 سال کا ہی ہوگا۔ وہاں زمانہ نہیں گزرے گا، وقت کٹتا ہے نا، وہ وقت نہیں کٹتا ہے، وقت ٹھہر جاتا ہے۔ اسی واسطے وہاں فنا نہیں ہے، کسی چیز کو فنا نہیں ہے، وہاں کی ہر چیز دائمی ہے۔ جو انسان داخل ہوتا ہے وہ بھی دائمی ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جنت کو فنا ہے تو وہ کیا ہے، عقیدہ اہل السنہ سے باہر نکل گئے۔ جنت کو فنا نہیں ہے، نہ جہنم کو فنا ہے، وہ ہمیشہ ہیں اور اس میں داخل ہونے والا بھی ہمیشہ رہے گا۔ لا منتہائی زندگی۔ اب فیصلہ تم کو کرنا ہے کہ ان سب چیزوں کو سیکھنے کے بعد لامنتہائی زندگی کے لیے چند مصیبتیں، چند پریشانیاں عمل کے اعتبار سے سہ لیں اور وہاں دائمی زندگی تمہارے لیے مل جائے، وہ اچھا ہے۔ یا نہیں تو یہاں کے 1-2 منٹ جس کا مقابلہ ہو، 1 منٹ بھی نہیں بلکہ 1 لمحے کا برابر کا حصہ جو اللہ نے یہاں دیا، یا نافرمانی کر کے دائمی جہنمی بھوت لے، وہاں پر جہنمی عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ کون عقل مند ہے سوچو۔ بعض لوگ علماء کو دیوانہ بولتے، اسلاف بولتے ہیں کہ علماء دیوانے نہیں ہیں، یہ دنیا دار دیوانے ہیں۔
دینداروں کیا سمجھتے ہیں؟ دیوانہ بھائی، انہیں دنیا چھوڑ کو کہاں کی بیٹھ گئے، یہ نکو وہ نکو، یہ حرام وہ حرام، خالی بھائی دیکھو ایسا چلنا ویسا چل لیتا، کہاں حرام کو حلال، جائز سے چلنا کا تو چلے. اور یہ عقل مندی سمجھتے. اسلاف کہتے ہیں اصل میں دیوانہ تو یہ پاگل ہے کہ یہ 1-2 منٹ کی زندگی جو آخرت کے مقابلے میں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا یہ بدبخت نے، آخرت کی زندگی خراب کر لی. ہم عقل مند ہیں سب سے زیادہ کہ لمحات کی زندگی میں کچھ مشکلیں اٹھا لی آ گئی تو بھی، لیکن ہماری اگلی جو زندگی ہے اس میں دائمی طور پر صرف سکون ہی سکون ہے. یہ ہم عقل مندی کا کام کیے. دنیا دار لوگ ہیں نا وہ اصل میں بے عقل بے وقوف لوگ ہیں. جو اس کو سمجھ لیا نا یہی سب سے اہم ترین سمجھ، جو اس کو نہیں سمجھانا وہی سب سے بڑا پاگل. یاد رکھو یہ حقیقت کو جس نے سمجھ لیا کہ بھائی یہ زندگی میں مشکلات اللہ کو راضی کرنے میں کچھ آ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، کل کی زندگی جو دائمی ہے وہ مجھے ملنے والی ہے سکون والی، اس واسطے وہ اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے تو وہی سب سے بڑا عقل مند ہے. اور یہ دنیا دار جو سوچتا ہے وہی سب سے بڑا بے وقوف ہے. اللہ یہ سمجھنے کی پرکھ کسی کو دے دیا تو وہی سب سے بڑا عقل مند ہے. اسی واسطے دیندار لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں. بے دین پہ رہنے والے اپنے آپ کو لاکھ عقل مند سمجھے لیکن بیوقوف ہے وہ. ہاں انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ چند لمحات کی لذت کے لیے انہوں نے کیا کی چیزیں خراب کر لی، پوری دائمی زندگی خراب کر لی انہوں نے. تو پھر یہاں پر عذابات کا سلسلہ بھی ہے تو لامنتہائی سلسلہ ہے، یہاں پر انعامات کا سلسلہ ہے تو بھی لامنتہائی سلسلہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے خوش ہوگا تو اعلان عام فرمائے گا کہ بندو کیا چاہیے تمہیں؟ جنتی کہیں گے کہ اے اللہ کون سی کمی ہے کہ ہم کچھ چاہیں، تو نے تو ہر چیز دے رکھی ہے. فرمایا جائے گا کہ نہیں، پوچھو کچھ پوچھنا ہے، سوال کرو ہم تمہیں عطا کریں گے. جنتی کہیں گے کہ اے اللہ کوئی سوال کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، سب تو نے عطا کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالی اعلان کرے گا کہ نہیں، ابھی میں نے ایک اعلان باقی ہے، ایک بات ابھی تمہارے لیے میں نے نہیں کہا. آج سے میں تمہیں اپنی رضوان دیتا ہوں، اپنی رضا دیتا ہوں، میں کبھی تم سے ناخوش نہیں ہوں. یہ آخری کلام ہوگا جنتیوں سے رب کا اس وقت، جنتیوں کو انتہائی خوشی میں ڈال دیں. تم جو چاہے کرو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اس لیے فرمایا قرآن میں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے اونچی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی اعلان کرے گا جنت میں کہ آج سے میں تم سے ناراض نہیں ہوں، جو چاہے کرتے رہو، تم جتنا چاہے کھاؤ، جتنا چاہے پیو، جو چاہے عیش کرو، تمہارے لیے عیش ہی عیش ہے، تمہارے لیے ہر چیز یہاں کی حلال ہے. شراب چاہے تو شراب ہے، حور چاہے تو حور ہے، انعامات چاہے تو انعامات ہیں، سونا چاندی چاہے تو سونا چاندی ہیں. تم جو چاہے استعمال کرو، جو چاہے کرو، ہم تم سے ناراض نہیں ہوں گے. پھر اسی خوشی میں ہوں گے کہ رب اپنا جلال، اپنا چہرہ، اپنا دیدار دکھائے گا، پردہ اٹھے گا، جنتی اللہ کا دیدار کریں گے. ایسا محسوس ہوگا جنتیوں کو کہ جنت کے تمام انعامات کے مقابلے میں اللہ کا دیدار اس سے بھی بڑا ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے جو اللہ کے دیدار پہ ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل فرمائے. یہ جنت کے انعامات کا آخری چوٹی ہے جہاں پر رب اپنا دیدار جنتیوں کو کروائے گا. یہ خاص دیدار خاص ہوگا جو جہنمیوں کو نہیں ملے گا. ہاں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، وہ دن ہوگا جو بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، رب کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ جو دیدار ہے نا یہ جہنمیوں کو نہیں ملے گا، یہ خاص جنتیوں کے لیے دیدار ہوگا. تو یہ ہے آخرت پر ایمان لانے کے مختصر ترین چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا آخری ارکان ایمان کا تقدیر ہے. ان تؤمن باللہ ہم پڑھ چکے ہیں، وملائکہ پڑھ چکے ہیں، وکتبی پڑھ چکے ہیں، ورسلی پڑھ چکے ہیں، والیوم الآخر بھی پڑھ رہے تھے،
وَلِقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر پر ایمان لانا اس کے اچھے اور برے پر۔ کیسے؟ اس میں کیا کیا باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہے تقدیر کا معنی کیا ہے؟ تقدیر کا معنی ہے اندازہ لگانا۔ تقدیر کا معنی ہے اندازہ کرنا۔ ہاں، مثلاً ایک عمارت ہے، بڑی پرانی عمارت، اب ایک انجینئر آیا، دیکھا ایسا، بولا کہ یہ 5 سال میں گر جائیں گی، بھائی بہت بوسیدہ ہو گئی، 5 سال میں گر گئی۔ کیا بولا انہیں؟ 5 سال میں گر جائیں گی، بولا 5 سال میں گر گئی واقعتاً۔ تو آپ کہیں گے کہ انجینئر نے گرایا؟ بولیں گے کیا؟ بھائی انہیں بولا بھائی 5 سال میں گریں گی، 5 سال میں گر گیا، بھائی انہیں بھی گرایا رنگا، پاگل نہیں بولیں گے اسے؟ بعینی ہی وہی سسٹم ہے رب کا بھی۔ رب نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص جہنمی ہے، یہ شخص ایسا کرے گا، یہ شخص ایسا کرے گا، اتنی زندگی ہوگی، یہ سب کا سب جو اندازہ ہے اسی کے مطابق ہوگا۔ تو اس میں اصل میں دوش دینا رب کو کہ میں کیا کروں بے اللہ، مجھے جہنمی بنایا، گنہگار بنایا تو میں گناہ نہ کروں گا، نہیں، اللہ تجھے مجبور نہیں کیا، اللہ اندازہ لگایا۔ لیکن انجینئر کے اندازے میں اور رب کے اندازے میں فرق سب سے بڑا کیا ہے؟ وہ اصل میں علم محدود کا ہے، اللہ کے پاس لامحدود ہے۔ اس کی بات ہو بھی سکتی، نہیں بھی ہو سکتی، رب کی بات ہو کر رہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ایک فرق ہے۔ انجینئر نے جو اندازہ لگایا اپنے علم کے مطابق 5 سال میں گرے گی، گر جائے گی بھی، لیکن نہیں بھی نہیں گرے گی، ہو سکتا ہے وہ 10 سال بھی قائم ہو۔ کیوں؟ جس علم سے اس نے اندازہ لگایا وہ علم اس کا ناقص ہے۔ ایک مریض کو لے گئے ہارٹ اٹیک، یا ایک مریض کو لے ہو گئے 80 سال کا بوڑھا، پورا چیک کیا، ڈاکٹر بولا نہیں بھائی ان کو کینسر شدید 3rd اسٹیج میں 4th اسٹیج میں ہے، کتنی مدت؟ 3 مہینے بھی نہیں جیں گے بھائی، 3 مہینے، برابر 3 مہینے میں مر گئے، ڈاکٹر مرا۔ اب جسے 3 مہینے میں مر جائیں گے بولا انہیں بعد میں اچھا ہو کو 3 سال جیا، ہو سکتا؟ ہو سکتا۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے جو کہا وہ علم ناقص میں کہا، علم تو تھا اس کے پاس لیکن پورا نہیں تھا، اس کی بات ہو بھی سکتی تھی، نہیں بھی ہو سکتی تھی، لیکن رب نے جب کہہ دیا کہ یہ جہنمی ہے، جہنمی جائے گا، تو اس کے لیے اللہ نے جہنم میں اسے زبردستی ڈالا؟ نہیں۔ لیکن وہ مصوں کی جنت جا سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ رب کا علم کامل ہے، جب وہ بول دیا تو وہی ہو کر رہے، لیکن رب کی زبردستی نہیں ہے، وہ اس کا علم ہے۔ یہی سب سے اہم ترین چیز ہے جو سمجھنا ہے تقدیر میں۔ آج جتنا دوش دیتے ہیں، جتنا کیا ہے اپنے آپ کو شیطان کے اوپر ڈال کے ہم بڑے ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں، میں کیا کروں بھائی، بعض لوگ ڈائریکٹ تقدیر خود بولتے ہیں، میں کیا کروں بھائی، بہت سب کر کو دیکھا ہے، تقدیر میں جیسا رہا تو کیا، تقدیر میں رہا تجھے نہیں معلوم کیا ہے بھائی، اللہ نے تقدیریں بنا دی لیکن چھپا کے رکھ دی، تدبیر پہ تمہارے لیے احوال ہے۔ اب کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو لکھا وہ کامل علم سے لکھا، تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، وہی ہو کر رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ مجبور کر دیا؟ نہیں، مجبور نہیں کیا۔ اللہ اگر مجبور کرتا تو پھر نعوذ باللہ اللہ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ایک طرف تو مجبور کر دیا اسے گناہوں پہ، دوسری طرف جہنم میں بھی ڈال دیا؟ نہیں، اللہ نے مجبور نہیں کیا، لیکن اللہ نے جب لکھ دیا نا، کیونکہ اس کا علم ناقص نہیں ہے، کامل علم ہے، تو وہ وہی کر کے رہے گا جو رب نے لکھ دیا، مسئلہ ختم۔ یہ ہے اہم ترین چیز سمجھنے کی۔ اب یہ بات سمجھ لیے تو ایک حدیث سناتا ہوں، دیکھو اتنی اہم ترین ہے، نیند اڑ جائے گی راتوں کی اگر ہم سمجھیں گے اس بات کو۔ تقدیر کو سمجھنا کتنا اہم ترین اور اہم ترین معاملہ ہے ایمان کو سمجھنے میں۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ ایک عمل کرتا ہے، نیک عمل، نیک عمل، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے،
عمل نیک کرتے 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 اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف اور صرف ایک جان کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اتنا قریب پہنچ جاتا ہے جنت کی، اتنا اچھا عمل کیا یہاں تک کہ وہ جنتیوں میں شامل ہونے ہی والا تھا، لیکن تقدیر اس پر غالب آتی ہے، تقدیر میں وہ جہنمی لکھا ہوا ہوتا ہے، اس واسطے آخری وقت میں کوئی جہنمیوں کا سا کام کرتا ہے اور جہنمی بن کے چلا جاتا ہے۔ عقل کو حیران کر دینے والی حدیث۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک بندہ جہنم کا سا برا عمل کرتا ہے 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 یہاں تک کہ جہنم اور اس کے عمل کے درمیان صرف ایک جان کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر میں وہ جنتی ہوتا ہے تو تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور کوئی نیک عمل کرتا ہے اور جنت چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، سب ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، کتنے جنتی ہیں کتنے جہنمی ہیں سب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہاتھ میں کتاب لائے صحابہ کے درمیان، کہا کہ یہ دیکھو اس میں جنتیوں کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، اور ایک کتاب بتائے، کہا کہ یہ دیکھو اس میں جہنمیوں کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ پھر یہ دونوں کتابیں اٹھا لی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندوں کے کام سے فارغ ہو چکا ہے، اب ہمارے عمل سے ہم نہیں ہیں، بلکہ اللہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے، پہلے سے معلوم ہے کہ کتنے لوگ جنتی جائیں گے، کتنے لوگ جنت۔ تو اب سوال پیدا ہوگا کہ پھر تو عمل کیوں؟ جب اللہ تبارک و تعالی لکھ چکا ہے تو عمل کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عمل کرتے رہو، کل میسر لما خلق لہ، جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے وہی اس کے لیے آسان ہوگا۔ اسی واسطے یاد رکھو یہ چیز پورے عقل سے سمجھنا ناممکن ہے، تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اسی واسطے حضرت علی سے ایک شخص نے پوچھا کہ تقدیر کو سمجھاؤ، کہا کہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤ۔ وہ شخص ہاتھ پاؤں اٹھایا، کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا کہ دونوں پاؤں اٹھا کے کھڑا ہو، بولے کہ یہ ناممکن ہے۔ کہا کہ یہی تقدیر ہے، ایک سرا تو ہمارے پاس ہے، ایک تدبیر تو ہمارے پاس ہے، لیکن ایک حصہ اس کا رب کے پاس ہے، جو ڈیسائیڈ ہوا وہی غالب آ کر رہے گا، اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غضبناک تنبیہ کی ہے، غضبناک حالت میں جب دیکھا کہ صحابہ تقدیر پر گفتگو کر رہے تھے تو کہا کہ اسی کی وجہ سے لوگ پچھلے امتوں میں، تو اصل چیز جو سمجھنا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے جو لکھا وہ ہو کر رہے گا، لیکن اللہ نے زبردستی نہیں لکھا۔ پھر کیسے لکھا؟ علم سے لکھا۔ اب علم سے لکھا تو علم ناقص نہیں، کامل ہے تو ہو کر رہے گا، بس اس سے زیادہ سمجھنے کی اگر کوشش کریں گے گمراہ ہوں گے۔ اسی لیے دو فریق آئے ہمارے اسلاف میں سے، پرانے زمانے سے، قدریہ اور جبریہ، دونوں کیا ہے؟ گمراہ ہوئے۔ ایک نے تقدیر کا انکار کیا، ایک نے کہا کہ ہم تو کیا ہیں جی، کچھ نہیں ہے، ہم تو جبریہ ہیں، ہم تو کیا ہیں، جبر میں ہیں، ہم گناہ کریں گے اچھا کریں گے سب اللہ ہی کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، یہ کہہ کے گمراہ ہوئے۔ دوسرے لوگ بولے کہ نہیں جی، اگر اللہ تبارک و تعالی لکھنے سے ہی ہم کر رہے ہیں پھر تو اللہ تعالیٰ ظالم ہو جائے گا، عذاب دے گا۔ تو اس واسطے ہمارا کیا ہے یقین، اللہ کو معلوم نہیں ہے کیا ہونے والا ہے، جب کوئی کام ہوتا ہے تبھی اللہ کو معلوم ہوتا ہے، تب تک اللہ کو معلوم نہیں ہے کون جنتی کون جہنمی، اللہ کو نہیں معلوم ہے، جب کوئی کام کرتا ہے تو تب معلوم ہوتا ہے۔ دونوں فریق گمراہ ہوئے، کیوں؟ زیادہ سوچنے میں لگے۔ سوچنا نہیں ہے، ایمان لانا ہے۔ کہ کیا ایمان لانا ہے؟ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ نے ہر چیز کی تقدیر بنا دی، جو لکھا گیا ہے وہی ہو کر رہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہیں پہنچنے والی کوئی پہنچنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رب العالمین پہلے سے کیا ہے حکم نہ دے چکا ہو۔ برائی کرتے ہو، اچھائی کرتے ہو، زنا کرتے ہو، حرام کاری کرتے ہو، شراب پیتے ہو، سب اللہ کے حکم سے ہی۔ اس کے حکم کے بغیر تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کوئی چیز چاہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔
تم چاہ سکتے ہو خواہ وہ برائی ہو یا اچھا عمل ہو، لیکن چاہنا پہلے رب کا چاہنا ہے، پھر اس کے بعد تمہارا چاہنا ہے۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، اور سمجھیں گے تو گمراہ ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر بحث کرنے سے منع کیا، صحابہ کو تنبیہ کی۔ ایمان لانا، ایمان کیا لانا؟ اللہ نے ہر چیز کی تقدیر بنا دی ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اور جیسی بنا دی ہے وہی ہو کر رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اب یہ حدیث ہے نا، لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا سے تقدیر بھی بدلتی ہے حدیث سے صحیح ہے، جب جو ہو گیا وہی ہے، پھر اس کا مطلب کیسے سمجھے؟ وہ بھی تقدیر میں ہوتا ہے۔ ہاں، اسے بیماری آئے گی، انہیں دعا کرے گا، اس دعا سے اسے کیا ہے؟ شفا ہوگی، یہ بھی تقدیر میں ہوگا تو شفا ہوگی۔ صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے، حدیث میں رشتہ داروں میں آپ کیا کریں؟ صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے عمر زیادہ ہوتی ہے تمہاری۔ کیسا عمر صاحب زیادہ ہوگی؟ تقدیر میں جتنی عمر ہے اتنا اسی وقت پہ مروں گا، ہاں، لیکن اسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے تو انہیں صلہ رحمی کرے گا تو اسے زیادہ ملے گی۔ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہاں۔ تو اسی لیے حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ قلم کو بنایا، اور کہا کہ لکھ۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ کہا کہ مقادیر کل شیء، پوروں کی تقدیر قیامت تک ہونے والا کیا کچھ ہے وہ سب کا سب لکھ۔ اور قلم لکھا، خشک ہو چکا ہے، اب کوئی تبدیلی نہیں ہے، مسئلہ ختم۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے لکھا جا چکا ہے، جتنے جو لوگ گناہ کر رہے ہیں لکھا جا چکا ہے، نیکیاں کر رہے ہیں لکھا جا چکا ہے، جہنم میں کتنے جانے والے ہیں لکھا جا چکا ہے، جنت میں کتنے جانے والے ہیں لکھا جا چکا ہے۔ پھر اگر ہم جہنمی رہے تو جہنم میں نہ جائیں گے، کیا کرے تو کیا مولوی صاحب؟ وہ تیرا کام نہیں، وہ سوچنے کا کام نہیں۔ تجھے فرمایا اللہ نے تو نیک عمل کر، اللہ تجھے جنت دے گا۔ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، بے انصافی نہیں کرتا، تو اس کے تحت تو عمل کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دے گا۔ تقدیر کے حوالہ کر کے ہمیں کیا نہیں کرنا؟ چپ کے نہیں بیٹھنا ہے۔ کیا کروں مولوی صاحب، میرا تو جہنم میں چڑھایا تو نام، میں کیا کرا تو بھی جہنم میں نہ جاؤں گا، وہ سوچنے کا مکلف اللہ نے تجھے نہیں بنایا۔ اس کے واسطے عمل کو کیا نہیں کرنا؟ چھوڑنا نہیں۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ تقدیر کا خلاصہ ہے۔ اتنی بات سمجھ لیے تو مراتب تقدیر سمجھ میں آ جائے گی۔ اب لکھو بھائی، آخری سیشن ہے ہمارا مراتب تقدیر، اس کو سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی۔ پہلی چیز ہے تقدیر کا معنی اندازہ کرنا۔ گرم لاؤ پانی، ذرا پانی پورا ٹھنڈا ہوگا، لے جاؤ، جلدی کرو بھائی، وقت نہیں ہے۔ اب دیکھو اس میں مراتب ہیں۔ مراتب تقدیر کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ لکھا علم کے تحت لکھا، مرتبۃ العلم، پہلا مرتبہ۔ جن جن کی جو تقدیریں بنائی اسی کے تحت ہوگا، لیکن وہ زبردستی نہیں ہوگا۔ اللہ کا علم کامل تھا، اللہ جانتا تھا یہ عمل یہ ایسا ہی کرے گا، تو اللہ نے لکھا۔ دوسرا مرتبہ ہے جو کچھ ہونے والا ہے اس کا خالق اللہ ہے، مرتبۃ الخلق۔ خالق ایک ہی ہے، خواہ وہ برائی کا ہو خواہ وہ اچھائی کا ہو، خالق ایک ہی ہے۔ مثلا دیکھو یہ موبائل ہے، یہ موبائل ہے، اس کو میں نے اٹھایا یہاں سے یہاں رکھا، یہ کام کس نے کیا؟ میں نے کیا، لیکن اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ کرنے والے ہم ہیں، خلق کس نے کیا؟ اس کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ ہی ہے۔ برائی کا پیدا کرنے والا بھی رب ہے، نیکی کا یہی سمجھ میں نہیں آیا علماء یہ انسانوں کو، تو اس واسطے ہی کیا ہوا؟ ایران وغیرہ میں دو خدا بنا لیے گئے، ایک اہرمن ایک یزدان، آتش پرست جو لوگ تھے دو خدا کو مانتے ہیں۔
ایک اچھائی کا خدا، ایک برائی کا خدا، ایک لکشمی دولت والی، ایک کیا ہے اسے والی منڈگنی آتی نا لمبے لمبے، انہیں کھا جائیں گی. تو ایک برا ایک اچھا، ان کو سمجھ میں نہیں ہے دونوں کیسا ایک ہی. اللہ کہتا ہے نہیں، دونوں میری طرف سے ہی، دونوں کا خالق میں ہی ہوں. تو خلق کے اعتبار سے جو چیز بھی پیدا ہوئی ہے وہ سب کا سب خالق، ہم کسی کے خالق نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہمارے افعال کے بھی ہم خالق نہیں ہیں. خالق تو اللہ ہے. تو مرتبۃ الخلق لکھ دیے. مرتبۃ المشیہ، مرتبۃ المشیہ کا مطلب کیا ہے لکھ لیے تو پہلے یہاں توجہ دو. مرتبۃ المشیہ سمجھنا بہت اہم ترین مرتبہ ہے. ایک لیول وہ ہے جو مشیت ہے. مشیت کا مطلب ہے چاہنا. جتنا کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی چاہت سے ہی ہو رہا ہے. اچھا ہے، برا ہے، زنا ہے، شراب خوری ہے، عمل ہے، نیک ہے، نماز ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے کائنات میں سب اللہ کی مشیت چاہت کے مطابق ہو رہا ہے. چور چوری کر رہا ہے اللہ کی مشیت کے تحت، ورنہ نہیں کر سکتا. زانی زنا کر رہا ہے اللہ کی مشیت کے تحت، ورنہ نہیں کر سکتا. شرابی شراب پی رہا ہے اللہ کی مشیت کے تحت، ورنہ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کی مشیت میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے تو وہ نیک کام بن جاتا ہے. اللہ کی مشیت میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی ہے تو برا کام بنتا ہے. اچھی طرح یاد رکھو. آپ یہاں آئے، یہی وقت آپ تھیٹر میں بھی گزار سکتے تھے. آپ یہاں آئے، یہاں بیٹھے تو اللہ کی مشیت بھی تھی اس میں، اللہ کی رضا بھی تھی، تبھی آپ یہاں آئے. اگر آپ تھیٹر جاتے اس میں اللہ کی مشیت تو تھی، رضا نہیں تھی. تو اللہ کی رضا اور ہے، اللہ کی مشیت اور ہے. مشیت کا مطلب ہے چاہنا. اللہ کی چاہت کے بغیر کائنات میں ذرہ بھی، ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا. لیکن جتنے گناہ ہو رہے ہیں اس میں اللہ کی مشیت کے ساتھ اللہ کی رضا نہیں ہے. جہاں نیک عمل آتا ہے وہاں اللہ کی مشیت کے ساتھ اللہ کی رضا ہوتی ہے، تبھی انسان وہ نیک عمل کر پاتا ہے. سمجھے بات کو؟ آخری مرتبۃ الکتابہ. اب یہ تینوں مرتبوں جو اوپر ہم نے پڑھا، تینوں مرتبوں کو، کون سا؟ علم، خلق، مشیہ. اس کو جو چیز لائی ظاہر میں وہ کیا تھی؟ کتابہ. علم کے مطابق، پیدا کرنے کے مطابق اور چاہنے کے مطابق اللہ نے جو تقدیریں بنائی اس کو کیا کر لیا؟ لکھ دیا اللہ نے. فی کتاب مبین، کھلی ہوئی کتاب میں، جس کا نام کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے. فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کائنات تک جو کچھ ہوگا. وہ مرتبہ کتابہ ہے جس میں نے حدیث بیان کی کہ پہلے اللہ نے قلم بنایا، کہا کہ لکھ. کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دیا گیا. اب جو لکھا ہے اس میں رتی برابر بھی عدل بدل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب یہ کتابہ میں جب آ گئی پوری بات لکھ دی گئی. یہ کب ہوا؟ کائنات کے بنانے کے 50,000 سال پہلے ہوا. کوئی آج ہم کیا کر رہے ہیں، ایک نوالا بھی کھا رہے ہیں، تو اصل میں 50,000 سال پہلے، کائنات بننے کے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا کہ فلاں وقت میں یہ نوالا کھائے گا. سب لکھا ہوا ہے. اب یہ جو اصل لکھی ہوئی کتاب لوح محفوظ ہے، اسی سے تقدیریں پھر بنتی ہیں. جو ہم کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں ہماری تقدیریں بنتی ہیں، بولتے نہیں بولتے؟ بالکل صحیح بات ہے. تو گویا کہ یہ اصل تقدیر سے ہی وہ تقدیریں کاپی ہوتی ہیں. اچھا اب لکھو اور سمجھ میں آنے والی بات.
یہ تقدیر جو ہے نا مرتبۃ الکتابہ میں، اس میں پھر 4 قسم آتے، 4 قسم بناؤ، 4 قسم۔ پہلی قسم کیا ہے؟ مرتبۃ الکتابہ میں ہے تقدیر ازلی۔ یہ کیا ہے؟ اسی تقدیر مرتبۃ الکتابہ میں سے اللہ نے جب حضرت آدم کو بنایا، حضرت آدم کو بنانے کا بھی ذکر تقدیر میں ہے، جیسا ہے ویسے ہی بنایا، لیکن اللہ نے جب آدم کو بنا دیا تو پھر تقدیریں وہاں سے کاپی ہو کے الگ ہو گئی۔ جیسا حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے پشت پہ ہاتھ مارا تو ایک ذریت کو نکالی، ایک مخلوق، ان کے بیٹے، ذریت بولے تو اولاد، ان کی ایک اولاد کو نکالی اور کہا کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ پھر ہاتھ مارا، پھر ایک مخلوق کو نکالی، کہا کہ یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ تو اسی وقت ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ حضرت آدم کو جب پیدا کیا اسی وقت تمام ذریت کو اللہ نے نکالا، تمام اولاد آدم کو روح کی شکل میں نکالا، جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ اس کا اشارہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ یاد کرو موقع جب تمام اولاد آدم کو اللہ نے نکالا اور میدان عرفات میں وہاں پر ٹھہرا کر پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بلا، ہم سب نے جواب دیا، تم بھی، ہم بھی، سب بھی۔ یہ کہاں ہوا؟ عالم ارواح میں ہوا۔ تو عالم ارواح کی شکل میں جب ہم تھے تبھی اللہ نے جب ہم کو نکالا اسی عالم ارواح سے تو جسم لگا ماں کے پیٹ میں، تو ماں کے پیٹ سے نکلے انسان بن کر، لیکن ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی ہم روح کی شکل میں تھے عالم ارواح میں۔ وہ روح کب نکلی؟ جب حضرت آدم کے پشت سے نکالا، تو جب نکالا نا اسی وقت طے ہو گیا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی، وہ تقدیر ازلی ہے، پہلا فیصلہ۔ لیکن کاپی کہاں سے ہوا؟ وہ اصل کتاب کہاں تھی؟ کتابہ میں تھی، ہاں کتابہ میں تھی، وہاں سے کاپی ہوئی وہ بات۔ اچھی بات۔ اگلا تقدیر ازلی، تقدیر عمری۔ یہ تقدیر ازلی جو اللہ نے لکھا وہ یہاں پر آ گیا، نیچے کاپی ہو گئی۔ تقدیر عمری جو میں نے ابھی بتایا حضرت آدم کے پشت پہ ہاتھ مارا، یہ دوسرا مرتبہ، دوسرا جس میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ جنتی یہ جہنمی ہے۔ اب یہ روح کی شکل میں تھی تو تیسرا تقدیر عمری عند اول تخلیق النطفہ۔ تقدیر عمری عند اول تخلیق النطفہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کاپی یہاں ازلی ہوئی، پھر اس کے بعد یہاں پر آدم کے پشت سے نکال کے فرمایا کہ یہ جنتی گروہ یہ جہنمی گروہ، تو وہ روحوں کی شکل میں موجود تھے عالم ارواح میں۔ اب سنو یہ تیسرا پوائنٹ۔ پھر یہ کیا ہوا؟ ماں کے رحم میں جب بچہ پروان چڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کہ 40 دن گزرتے ہیں۔ 40 دن ایک مرحلے میں رہتا ہے نطفہ، پھر 40 دن خون کی بھٹکی میں رہتا ہے، پھر 40 دن اس کا اسٹیج بدلتا ہے، 3 40 120 کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ 4 مہینے کا جب حمل ہو جاتا ہے تو پھر تو فرشتہ وہاں آتا ہے ماں کے پیٹ میں، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، تب جا کے وہ روح پھونکتا ہے۔ کون سی روح؟ جو عالم ارواح میں اس کی تھی، جو جسم یہ بن رہا ہے اس میں پھونکتا ہے۔ وہاں سے اصل زندگی کا آغاز ہے، اس سے پہلے روح نہیں تھی۔ جو 4 مہینے پلا نا وہ جسمانی اٹھان تھی، وہ اس میں روح نہیں آئی، ابھی روح آتی ہے 4 مہینے کے بعد۔ اذان ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔
تو یہ چیز کیا ہے، جب ماں کے پیٹ میں فینفخ فیہ الروح، فرشتہ روح پھونکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 4 باتوں کو لکھتا ہے، یہ 4 کلمات. کیا کیا 4 باتیں؟ اجلی ہی، کتنی زندگی ملیں گی اسے، ورزقی ہی، کتنا کھاؤں انہیں، وعملی ہی، عمل کیسے کریں گا، اچھا برا، شقی ام سعید، بدبخت ہے یا نیک بخت، یعنی جنتی ہے جہنمی ہے، وہ لکھ دیتا ہے وہاں پر. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بدبخت، اصل بدبخت ہے جو ماں کے پیٹ سے بدبخت نکلا، سعید وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے سعید نکلا. باہر آ کے کیا کریں گا سوالش نہیں، اندر رہتے ہوئے لکھ دیا. اچھا یہ جو لکھا نا فرشتہ، وہ اصل میں کاپی کہاں کی تھی؟ اپنی طرف سے لکھا کیا؟ نہیں، وہ کتابہ سے کاپی کیا یہاں پر انفرادی، وہ پوروں کی تھی. پھر اس میں کیا ہو گیا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھتے. کائنات میں جو کچھ بھی ہونا ہے کتابہ میں آ گیا، لکھ دیا. اس میں سے انسانوں میں کون جنتی جہنمی، وہ ازلی میں آ گیا، کاپی ہوا. سمجھ میں آیا نہیں آیا بھائی؟ نہیں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا بولو؟ کتاب اصل ہے، تقدیریں لکھی جاتی ہیں کا مطلب کیا نہیں ہے، نہیں لکھی جاتی، وہیں سے کاپی ہو رہی ہے بس. تو اصل تو کیا ہے، فی لوح محفوظ میں جو لکھ دیا گیا وہی ہے. وہاں سے کاپی ایک مرتبہ کب ہوا؟ تقدیر ازلی کے وقت ہوا. کائنات کے اندر جب کائنات بنی اس میں کیا کیا ہوں گا وہ بتا دیا گیا، لیکن قیامت تک کیا کیا ہوں گا وہ سب کا سب کتابہ میں ہے. اس میں سے کائنات میں کیا ہوں گا ازلی میں بتا دیا گیا، اور انسانوں میں کیا ہوں گا عمری میں بتا دیا گیا، کتنے جنتی کتنے جہنمی. اب یہ عمری میں بہت بڑا ڈیٹیل ہے، کتنے جنتی کتنے جہنمی بہت بڑا ڈیٹیل ہے. اس ڈیٹیل سے پھر کیا ہوتا ہے، بچہ جب ماں کے رحم میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو روح اصل جو اس کی ہوتی ہے وہ ڈالی جاتی ہے. پھر اس بڑے ڈیٹیل میں سے پھر کیا ہے، شارٹ کٹ کر کے لکھ دیا جاتا ہے ان 4 باتوں کو. وہ کتنا کھائیں گا، کیسا عمل کریں گا، کتنے سال جیئیں گا، جہنمی ہے جنتی ہے، کہاں سے کاپی ہو رہی ہے، عمری سے کاپی ہو رہی ہے. سمجھے؟ کیا بھی نہیں سمجھ میں آیا، سیدھا اوپر چلے گا پورا. کچھ بریانی رکھو کھاؤ بولے تو وہ سمجھ میں آتا کیسا کھانا. ہماری عقل کام نہیں کرتی. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا، پھر تقدیر حولی بنتی، ہر سال کی تقدیر بنتی جو ليلۃ القدر میں ہوتی. ليلۃ القدر میں تقدیریں بنائی جاتی بولتے نا، کیا نہیں بنائی جاتی؟ کیا وہ نہیں ہوتی؟ وہ یہ تقدیر عمری عند اول ہے نا، تخلیق النطفہ، اسی سے پھر کاپی ہوتی ہر سال. کیا کاپی ہوتا؟ اس سال کون مریں گے، کون جیئیں گے، کیا کریں گے، اتنا کاپی ہوتا خالی 1 سال کے واسطے. یہاں سے یہ ایک بڑا ہے، پھر بڑا دفتر، پھر اس دفتر سے کاپی یہ ہو رہا ہے کیا ہر سال کا، کون کتنے مریں گے اگلے سال تک، کون جیئیں گے، کتنا عمل کریں گے، کیا کھائیں گے، وہ پورا یہاں تقدیریں بن رہی ہے. یہ تقدیر حولی ہے، ہر سال ليلۃ القدر میں بنتی ہے. پھر اس کے علاوہ تقدیر یومی ہے، آخری شکل ہر دن کی بنتی ہے. 5 مرتبے، 4 مراتب ہیں، 5 تقسیمات ہیں. یہ یومی کیا ہے، ہر دن تمہاری تقدیر بنتی ہے. جیسے حدیث میں آیا ہے، صبح والے فرشتے آتے ہیں لکھ کے جاتے ہیں، شام والے فرشتے آتے ہیں نوٹ کرتے ہیں. ہر دن کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اللہ کی ایک شان ہے. اب وہ کاپی کہاں سے ہو رہا ہے؟ حولی سے کاپی ہو رہا ہے. ہر دن کیا کریں گا انہیں، یہ سسٹم ہے تقدیر کا. تو ہم جو کہتے ہیں کہ ليلۃ القدر میں تقدیر بنتی ہے، یہ یوں کہتے ہیں کہ ہر دن کی تقدیر بنتی ہے، تو مطلب کیا ہے، نئی کوئی تقدیر نہیں بنتی، وہ جو کتابہ میں ہے وہاں سے خالی کاپی ہوتی.
اب یہ کاپی ہوتے وقت اصل میں رہتا، ایک لیلۃ القدر میں تمہیں رو رو کو دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے آ کر بیماری آ گئی ہے، کینسر آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے شفا دے شفا دے، اللہ شفا دے دیتا ہے، اللہ شفا دے دیتا ہے، وہ یہاں لکھی جائے گی اس سال اس کی شفا ہو گئی، کہاں لیلۃ القدر میں دعا کیا بول کے، دعا سے اسے شفا ہو گئی، لیکن اصل جا کے کتابہ میں دیکھے تو لکھا ہوا ہوگا کہ فلاں سال اسے کینسر آئیں گا، تبھی انہیں دعا کریں گا، دعا کرے تو اسے شفا ہوں گی بول کے وہاں لکھا ہوا پہلے سے ہے، وہ یہاں کاپی ہوا خالی۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ تبھی اب ذرا منڈا ہلتے ہیں، صحیح میں سمجھ میں آیا جیسے یہ ہے اصل چینل تقدیر کا، جسے سمجھے بغیر کیا ہے ہم اللہ پہ دوش دیتے، تقدیر پہ دوش دیتے، حالانکہ یہ پورا اللہ کے علم پر ہے، اللہ نے کسی پر زبردستی نہیں کی ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اسی کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے زبردستی نہیں کی، علم کے بنیاد پہ لکھا کہ فلاں فلاں یہ کرے گا۔ هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ دعا پڑھ لو بھائی، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ اختتام کے اعتبار سے یہ ہماری آخری کلاس ہے، لیکن تعلقات کے اعتبار سے کوئی آخری نہیں ہے، ہم کو ساتھ رہنا ہے، اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، یہاں تک کہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا ہو کے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت میں اکٹھا فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری طرف سے جو کچھ آپ کو ہدایتیں آئیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان بٹوین جو روز آپ کے لیے ہیں، جو دن رہ گئے ہیں، ان میں اللہ کی عبادتیں کریں، پڑھیں۔ اب تک آپ نے سنا، عقیدے کی کوئی کتاب پڑھیں باقاعدہ لے کے، کتاب التوحید امام محمد بن عبد الوہاب کی ہے، اسی طرح کتاب التوحید صالح فوزان کی ہے، اسی طرح بہت سی اور کتابیں اور علماء نے لکھی ہے۔ عقیدے پر کتاب پڑھنے سے اب کتاب میں بات سمجھ آئے گی جو آپ نے پڑھ لیا ہے، تو اس حیثیت سے بھی کوشش کریں۔